عرض ہے کہ میرا ایک عزیز اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں مقیم ہے. وہ لوگ وہاں روزوں کا فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور عید بھی انہوں نے وہاں گزارنی ہے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ کس قسم کی کرنسی میں فطرانہ دے سکتے ہیں, کیا پاکستان میں یا لندن میں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے. تو سوال کرنے والوں کے لیے اس کا جواب یوں عرض کیا جاتا ہے کہ جس طرح نماز کو پاک کرنے کے لیے اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ ساو نکالتے ہیں, اور گھر کے مال کو رزق کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے, اسی طرح روزوں میں بھی کوئی چھوٹی موٹی جو علائش ہو گئی ہو, غلطیاں ہو گئی ہو, ان کو پاک کرنے کے لیے کچھ ادا کرنا پڑتا ہے, اس کو فطرانہ کہتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تمام عبادات میں ایسا پاکیزگی کا حکم کیوں ہے کہ اللہ پاک ہے, وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے جب بندہ میرے پاس آئے یا میرے بندے کے اعمال میرے پاس آئے تو وہ پاکیزہ ہو کر آئے. سوال کرنے والے نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے عزیز و اقارب لندن میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے فطرانہ دینا ہے, تو فطرانہ کس انداز میں دیا جائے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ فطرانہ ہے کتنا. اس روزوں کو پاک کرنے کے لیے 2.25 کلو وہ اناج جو کسی علاقے میں سب سے زیادہ ہے. کچھ علاقے ایسے ہوں گے جو وہاں لوگ چاول ہی کھاتے ہیں, تو وہاں 2.25 کلو چاول دینے پڑیں گے, اس کی قیمت دینی پڑے گی. کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں مکی زیادہ کھائی جاتی ہے, کچھ باجرے کھائے جاتے ہیں, اس علاقوں سے اس حساب سے دینا پڑے گا. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گندم کھائی جاتی ہے زیادہ, تو اس علاقے کے حساب سے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دی جاتی ہے. لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولنی آپ نے, فطرانہ جو کم از کم ہے وہ 2.25 کلو ہے, لیکن صاحب حیثیت بندے کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ 2.25 کلو دے. وہ جتنا بھی دے سکتا ہے, وہ کھانے میں کشمش بھی کھاتا ہے, کھانے میں اور چیزیں بھی کھاتا ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی اوسط قیمت نکال لے, یا اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی زیادہ فطرانہ دے سکتا ہے وہ دے. اور باقی جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ عزیز و اقارب جو ہیں وہ باہر کے ملک میں ہیں, لندن میں انہوں نے بتایا ہے, تو لندن میں جو ان کے حساب سے فطرانہ بنتا ہے اس کی قیمت اگر ان کے عزیز و اقارب وہاں ہیں تو اسی کرنسی کے حساب سے وہاں دے دے. اگر ان کے عزیز و اقارب کوئی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اول خیش بعد درویش عزیز و اقربا کو دیا جائے, اور یا جو جہاں مستحق لوگ ہیں ان کو دیا جائے. تو اس ضمن میں وہ اسی کی کرنسی کے حساب سے یہاں پیسے جتنے بنتے ہیں یہاں غریبوں میں تقسیم کیے جائیں, یا ان کے مطابق کوئی چیزیں جو ہیں اناج لے کے دیا جائے. آگے لکھا ہوا ہے کہ نیز یہ بھی بتائیں کہ فطرانہ کن لوگوں کو دینا چاہیے. اچھا سوال ہے. جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے انہیں فطرانہ دینا چاہیے, جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے انہیں فطرانہ دینا چاہیے. باقی انہوں نے اور لکھا ہوا ہے کہ جو فطرانہ ہے یہ کب دینا زیادہ بہتر ہوگا. اس کا جواب یوں ہے کہ فطرانہ دینا لازمی ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ فطرانہ رمضان شریف کے اوائل میں دینا چاہیے, تاکہ جس لوگوں کو فطرانہ دینا ہے وہ اپنی ضروریات رمضان شریف میں پوری کر لیں, روزی کے سحری کا اہتمام کر لیں, اور اس کے افطار کا انتظام کر لیں, تاکہ کوئی لباس لانا ہے تو وہ لے آئیں, سامان لینا ہے تو وہ لے آئیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کے رمضان شریف کے شروع میں اوائل میں ہی فطرانہ دینا چاہیے. اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں دے پا رہا تو وہ کم از کم اتنا ضرور کرے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ دے, کیونکہ نبی شاہ فرمایا کہ جو شخص فطرانہ نہیں دیتا ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. فطرانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اور وضاحت بتا دوں, اس کی کر دوں کہ جو بچہ صبح عید ہے رات کو پیدا ہوتا ہے اس کا فطرانہ بھی دینا ضروری ہے. اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں, ایک دن پہلے آ جاتے ہیں, یا اسی رات کو مہمان آ گئے ہیں, ان مہمانوں کا فطرانہ دینا بھی لازمی ہے.
اور وہ گھر والے ہی فطرانہ دیں گے۔ فطرانہ کون دے گا، اس میں بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ کنسرننگ ہے نا۔ فطرانہ کون دے گا؟ گھر کا سربراہ اگر مرد ہے، باپ ہے، تو اس پر فطرانہ دینا واجب ہوگا۔ اگر باپ نہیں ہے تو پھر بیٹا کماتا ہے تو اس پر واجب ہے۔ اگر بیٹا ہے لیکن چھوٹا ہے، کماتا نہیں ہے، تو پھر ماں پر فطرانہ دینا واجب ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اگر گھر میں دوسرے دادا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ دادا دے، اس کے بیٹے جو کماتے ہیں وہ نو چاہیے کہ فطرانہ دینا چاہیے، اور بہرحال فطرانہ دینا لازمی ہے۔ اگر اس کے ضمن میں اگر کسی نے کوئی اور سوال کرنا ہو فطرانے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔